السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں فرشتوں کا سوال کیا ہوگا، قبر روز کیا پکارتی ہے، قبر کے لرزہ خیز حال اور وہ بے علم لوگ جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے احادیث بیان کرتی ہوں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ راز بتائیے جن سے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ بھی آپ آج کی اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ پلیز ویڈیو پوری دیکھیے گا، اس کو اسکپ بالکل مت کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام غی ہے۔ غی ایک بہت ہی خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی دیگر وادیاں پناہ مانگتی ہیں۔ یہ وادی زانیوں، شرابیوں، سود خوروں، جھوٹے گواہوں، ماں باپ کے نافرمانوں اور بے نمازیوں کے لیے ہے۔ بعض بے علم لوگ اور منکرین حدیث عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، یہ صحیح گمراہی ہے۔ اس بارے میں احادیث بکثرت ہے، جن میں سے 5 یہاں پر بیان کی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنائے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے جن سے بچنا مشکل ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، بے شک وہ گناہ معیشت میں بڑا ہے۔ ان میں سے ایک چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ نے ایک سبز ٹہنی توڑی اور اس کے 2 حصے کیے، پھر ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا، پھر فرمایا کہ جب تک یہ خوش نہیں ہوں گی شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے۔ نمبر 3، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں نکلے۔ جب قبر تک پہنچے تو وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی ان کے ارد گرد اسی طرح خاموشی سے بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ زمین کریدنے لگے اور سر انور اٹھا کر 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، استعیذ باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ نمبر 4، حضرت مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بنو نجار کے ایک باغ میں تھی اور اس میں بنو نجار کے زمانہ جاہلیت میں مرنے والوں کی قبریں تھیں۔ اس وقت میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر جاتے ہوئے ارشاد فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ میں نے سنا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، مردے اپنی قبروں میں ایسا عذاب دیے جاتے ہیں جسے جانور سنتے ہیں۔ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل، میں عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسلامی عقیدہ کا 5واں رکن آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی عالم برزخ ہے۔ یہ عالم ہر انسان کے لیے اس کی موت کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ اس عالم میں انسان کی اچھی روحیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں سے سرشار اور اس کی لذتوں سے ہمکنار ہوتی رہتی ہیں، اور بدبخت روحیں اپنی بد عملیوں کی وجہ سے تکلیف اور اذیت میں مبتلا رہتی ہیں۔
اس لذت و اذیت کی کیفیت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کیونکہ یہ عالم غیب کا معاملہ ہے جس پر اس کے سوا کسی کو اطلاع نہیں ہوتی۔ اس کا ارشاد ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ انسان خواہ نبی، ولی، پیر، فقیر یا عام بندہ ہو، موت کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، نہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے اور نہ دوسروں کے لیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، اللہ یہ کہ اس نے صدقہ جاریہ کیا ہو یا ایسا عمل چھوڑا ہو جس سے منفعت حاصل کی جاتی ہو، یا نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائیں کرتی ہو۔ انسان کے عمل کی طرح اس کے جسم و روح کی دنیاوی حیثیت بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا اس سے مٹی تلے دفن کر دیا جاتا ہے اور وہ عالم برزخ کی ایسی زندگی گزارنے لگتا ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس کی لاش بھی عموماً گل سڑ کر کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جاتی ہے، پھر اس کی مٹی کے اوپر مال و زر خرچ کر کے اسے پختہ بنانا، اس پر چادریں چڑھانا، اس کے لیے نظر و نیاز ماننا، اسی سے دعائیں مانگنا بدعت شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا مٹی کے ڈھیر میں نفع اور نقصان کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، یا ایسے شخص کے اندر نفع اور نقصان پہنچانے کی لیاقت آ جاتی ہے جو مٹی کا ایک حصہ بن جاتا ہے اور جس کی روح ہر گھڑی اللہ کی مدد کے خود ہی محتاج رہتی ہے؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبیب خدا اشرف الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز کے لیے تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو ہنستے ہوئے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر تم لذتوں کو مٹا دینے والی موت کو یاد رکھتے تو تم ہنستے نہیں۔ لذت کو مٹانے والی اور راحت کو فنا کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ ہاں، تم میں سے ہر ایک کی بننے والی قبر سے روز یہ صدا آتی ہے کہ میں غربت کی جگہ ہوں، تنہائی کا گڑھا ہوں، مٹی کا مکان ہوں، سانپوں، بچھوؤں، کیڑوں مکوڑوں سے بھری اندھیری گور ہوں۔ مسلمانوں سنو، جب بندہ مومن دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے خوش آمدید کہتی ہے، مرحبا پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے اوپر جتنے لوگ چل رہے ہیں ان میں سے تو ہی میرا زیادہ محبوب تھا، آج میں تیری والی بنی ہوں اور تو میرے بس میں ہے، اب تو دیکھے گا کہ میں تجھ سے کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ پھر جہاں تک مسلمان میت کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک قبر فراخ کر دی جاتی ہے اور جنت کی طرف سے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب فاجر یا کافر بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، اے برے شخص، نہ میں تجھے خوش آمدید کہوں اور نہ مرحبا، سن، میرے اوپر جتنے لوگ چل رہے ہیں ان میں سے میں ہی تیری سب سے زیادہ دشمن تھی، آج تو میرے قابو میں آیا ہے، دیکھ کس طرح میں تجھ سے بدلہ لیتی ہوں۔ پھر قبر چاروں طرف سے سکڑنے لگتی ہے اور خوب دبوچتی ہے، یہاں تک کہ اس کی داہنی پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ مخبر صادق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح، پھر فرمایا، اس کی قبر میں 70 اژدہے متعین کر دیے جاتے ہیں جو اس درجے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھٹکار دے تو زمین میں کوئی چیز نہ اگ سکے، رہتی دنیا تک زمین پر کوئی سبزہ نظر نہ آئے، یہ اژدہے اسے قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ موت کو یاد رکھنے سے انسان کی امیدیں کم اور خواہش نفس کم ہو جاتی ہیں۔ موت کی تیاری رکھنے کی وجہ سے اس دنیا فانی سے بے رغبتی اور دوری ہونے لگتی ہے۔ موت کی یاد اور تیاری انسان کو مال کی زیادتی، طمع اور جمع بہت حرص و لالچ سے بھی روکنے والی ہے۔ انسان دھوکے اور فریب، ظلم و ستم، کم تول اور جھوٹ بول اور طرح طرح کی ہوشیاریاں اور مکاریاں کر کے اپنی جان پر گناہوں کے انبار اور اس کا بوجھ دھر کے اور مال کے خزانے جمع کر کے بلا خسی خرچ اور کھانے پینے کے چھوڑ کر وارثوں کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے، بلکہ وہ اپنے پیچھے والوں کو
منہ میں غلط لقمہ دے کر جاتا ہے اور بعد میں اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کو موت یاد رہے اور مرنے کے دن کی تیاری کرتا رہے تو وہ ان سب ناجائز اور برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ وہ اپنے مال کو اللہ کی رضا کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس طرح اس کا مال بھی پھر آخرت میں ذخیرہ اور مددگار بن جاتا ہے۔ انسان کی یاد انسان کو توبہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے اور دوسروں پر ظلم و ستم اور اس کا مال کھانے اور اس کے حقوق کی حق تلفی کرنے سے باز رکھتی ہے۔ یاد رکھیے، قبر روزانہ پکارتی ہے۔ قبر انسان کو روزانہ 3 بار پکارتی ہے کہ اے ابن آدم، میں وحشت کا مکان ہوں، میں تنہائی کا مقام ہوں، اندھیری کوٹری ہوں، میں خاک اور دھول سے پر ہوں، میرے اندر سانپ اور بچھو ہے، تو میری پیٹھ پر چلتا پھرتا ہے، میرے اندر آ کر تو ہل بھی نہ سکے گا، تو میری پیٹھ پر حرام کھاتا ہے، میرے اندر تجھے کیڑے کھا جائیں گے، تو میری پیٹھ پر دن رات گناہ کرتا ہے، میرے اندر آ کر عذاب پائے گا، تو میری پیٹھ پر ہنستا کھیلتا ہے، میرے اندر روئے گا چلائے گا، تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے، میرے اندر سخت غمگین ہو جائے گا، تو میری پیٹھ پر دوستوں کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، میرے اندر اکیلا اور تنہا ہوگا، تو میری پیٹھ پر غرور اور تکبر کرتا ہے، میرے اندر ذلیل و خوار ہوگا، تو میری پیٹھ پر برے عمل کرتا ہے، میرے اندر تجھ سے برے عملوں کا حساب ہوگا، تو میری پیٹھ پر فضول بکواس کرتا ہے، میرے اندر چپ چاپ اور گونگا ہو جائے گا، تو میری پیٹھ پر اپنی حالت میں مست ہے، میرے اندر آ کر پشیمان ہوگا۔ عذاب سزا کا نام ہے اور قبر سے مراد زمین کا وہ حصہ جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے۔ عذاب قبر سے مراد وہ سزا ہے جو موت سے لے کر حساب و کتاب کے لیے دوبارہ اٹھائے جانے یعنی قیامت کے پہلے اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کارروائی کو حکمت کے تحت ہماری نظروں سے اجل رکھا ہے۔ میت کہیں بھی ہو، قبر میں دفن ہو، چارپائی پہ پڑی ہو، پرندوں اور درندوں کی خوراک بن چکی ہو یا راکھ بن کر بکھر چکی ہو، جہاں بھی ہو اور جس حالت میں بھی ہو، اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اسے عذاب قبر کا غیبت کی بنا پر دیا گیا ہے، جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے فرمایا کہ عذاب قبر عذاب برزخ کا نام ہے۔ اسے قبر کی طرح منسوب اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ مردوں کا قبروں میں دفن ہونا اغلبت و اکثر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ گہری آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ وہی کہے گا جو دنیا میں کہا کرتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ تم یہی جواب دو گی۔ پھر اس کی قبر 70 در 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے اور اسے روشن کر دیا جاتا ہے۔ پھر بندے سے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے اہل و عیال میں واپس جا کر انہیں اپنی مغفرت کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں، یہ ممکن نہیں، بلکہ اب تم دلہن کی نیند جیسی پرسکون نیند سو جاؤ جسے اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا۔ چنانچہ وہ سو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ ہی اسے قبر سے اٹھائے گا۔ اگر مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے، محمد کے بارے میں میں وہی کچھ کہتا ہوں جو لوگوں کو کہتے سنا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ دونوں فرشتے کہتے، ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گی۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تنگ ہو جا، چنانچہ وہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ منافق اپنی قبر میں قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی قبروں کو دیکھتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تب تو نہیں روتے اور قبروں کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں؟ فرمایا کہ جناب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں، قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو بخش دینا اور ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا۔ یا اللہ پاک، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ پاک، ہمیں آخرت کے وقت صراط سے بجلی کی تیزی سے روانہ کرنا۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور اسے آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔